السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر ہم آپ کے سامنے تفصیل رکھنے والے ہیں وہ سپاری ہے، جو کثرت سے پورے ملک میں، پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ سپاری کے درخت ناریل کے درخت کے مانند سیدھے اور اونچے ہوتے ہیں۔ ان کی بلندی 15 سے 20 میٹر تک ہوتی ہے۔ پتے لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح پر ترتیب پائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے ایک چھتری جیسی شکل بن جاتی ہے۔ پھل بیضوی شکل کے تقریباً 6 سینٹی میٹر لمبے اور 4 سینٹی میٹر قطر کے ہوتے ہیں۔ خام پھل سبز ہوتے ہیں۔ پختہ ہونے پر چمکدار نارنگی رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اسی پھل میں سپاری بطور بیج پائی جاتی ہے۔ اس پھل کو لمبائی میں کاٹتے ہی اس کے اندر سے بیج یعنی سپاری بھی 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ بازار میں سپاری آدھے آدھے حصوں میں منقسم شدہ ہی دستیاب ہوتی ہے۔ سپاری کے درخت ہندوستان میں مدراس، بنگال اور آسام میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ سپاری ہندوستان سے برآمد بھی کی جاتی ہے اور یہاں کی سپاری دوسرے ممالک میں بہت پسند بھی کی جاتی ہے۔ سپاری کا ذکر قدیم عربی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ سپاری کی دریافت سینکڑوں سال قبل ہو چکی تھی اور اس کو دواؤں میں بھی استعمال کرنے کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے۔ سپاری کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو باریک پیس کر تنہا یا کسی اور دواؤں کے ساتھ ملا کر بطور منجن مسوڑوں اور دانتوں پر ملیں۔ مسوڑوں سے خون بہنا کم ہو جاتا ہے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ دوا کی شکل میں سپاری کو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے رحم کی تقویت کے لیے اور سیلان الرحم جیسی بیماری کے لیے باریک پیس کر سپاری کو شہد میں ملا کر صبح و شام استعمال کرنے سے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ایک وقت میں 5 گرام کی مقدار میں سپاری استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بہت سے فوائد ہیں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ بکثرت لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ پان کے ساتھ سپاری کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔